آج نہیں دیکھ رہے آپ میرے عزیزوں کہ کیا ماحول بن چکا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ آج اسٹیجوں پر سوائے لڑائی کی اور کچھ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، الا ماشاءاللہ کہ جہاں پر ایک آدھ دو پروگرام ایسا ہوتا ہو کہ جہاں ٹھیک ہے کہ کچھ نہ کچھ واعظ و نصیحت عوام کے لیے ہو جاتی ہو، ورنہ ہر جگہ سے صرف لڑائی کی تصاویر سامنے آتی ہیں، بس آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اور معلوم ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے۔ آپ نا اس حدیث کے اندر جو لفظ موجود ہے اس کے درد کو محسوس کریں۔ آقا نے فرمایا شیطان مایوس ہو گیا ہے، اب وہ تم سے بتوں کی عبادت نہیں کرا سکے گا، لیکن ہاں وہ تم کو آپس میں ضرور لڑوائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپس میں ضرور لڑوائے گا، لیکن وہ بتوں کی عبادت نہ کرا سکے گا۔ سارے حربے فیل ہو گئے، لیکن یہ حربہ اس کے پاس میں موجود ہے کہ وہ آپس میں لڑا رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے میرے عزیزوں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی ایسی ویڈیو کلپ اور ایسی چیزیں جب سامنے آتی ہے۔ آخر عوام اس سے کیا سیکھے گی جب آپ مقررین کے جن کو لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد میں عوام نے اپنے یہاں مدعو کیا، بلایا، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی سمجھانے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے نا، کسی کو نصیحت کرنے کا بھی ایک طریقہ بتایا ہے شریعت نے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، پھر اس کا آپ کیا معنی نکالیں گے؟ آپ کس طریقے سے واعظ و نصیحت کر رہے ہیں؟ یا آپ کا انداز کیا ہے؟ یہ تبلیغ کرنے کا انداز کیا ہے؟ واعظ و نصیحت کرنے کا آپ کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے بھی شریعت نے کچھ قانون بنا دیے ہیں نا، شریعت نے اس کا بھی کوئی طریقہ بتایا ہے واعظ و نصیحت کرنے کا بھی۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی کو ڈانٹنا شروع کر دیں، جو منہ میں آپ کے آئے آپ کہنا شروع کر دیں، اپنے علم کی بنیاد پر یا کسی بھی بنیاد پر آپ یہ اس کی نصیحت نہیں کر رہے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کسی سے ایک خطا ہوئی ہے، ایک غلطی ہو بھی گئی ہے کسی معنی پر، تو آپ اگر اس کو 10,000 لوگوں کے سامنے، 1,000 لوگوں کے سامنے مائک میں آپ چلا کر بول رہے ہیں، زور زور سے بول رہے ہیں، کسی ایک شخص کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ نصیحت کر رہے ہیں آپ اس کو؟ یہ نصیحت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے اور زیادہ دشمن پیدا کر رہے ہیں، اور اس شخص کے دل کے اندر آپ نفرت ڈال رہے ہیں۔ نصیحت کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آج میرے عزیزوں اسٹیجوں پر اور دیگر جگہوں پر یہی معاملہ سامنے آ رہا ہے، سوائے لڑائی جھگڑوں کے اور کوئی چیز سامنے نہیں آتی ہے۔ ایک خطیب دوسرے خطیب کو گالیاں بک رہا ہے، کوئی کسی کو یہ ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ یہ سید نہیں ہے، کوئی کسی کو یہ ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ یہ عالم نہیں ہے، کوئی کسی کو یہ ثابت کر رہا ہے، یعنی آپس میں عقیدہ ایک ہے، اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں، عقیدہ بھی ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، ایک اللہ کے ماننے والے، اللہ کے رسول کے ماننے والے۔ پھر میں یہ کہہ دوں کہ اپنے آپ کو بریلوی کہنے والے، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم بریلوی ہیں، الحمدللہ ہم سنی ہیں، اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے، لیکن تم نے پیغام کیا دیا عوام کو؟ تم کون سا درس دے رہے ہو عوام کو؟ کہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد میں جو تمہیں بلایا جا رہا ہے صرف اسی لیے کہ ڈانٹ ڈپٹی کرنے کے بعد میں اسٹیج والے ہی آپس میں لڑے اور لڑ کر کے چلے گئے، صرف اسی لیے پوری رات کو کالا کیا تھا، اسی لیے پوری رات یہ لاکھوں روپے خرچ کیے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزوں، خدا کے واسطے خدا کے لیے آپس میں لڑائیاں نہ کرو، اس عوام کو کچھ دے کر کے جاؤ، کچھ ایسے کام کر کے جاؤ کہ کم سے کم جو لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں کہ ایک شخص تو نمازی بن جائے، ایک شخص تو ایسا ہو کہ جو اپنے چہرے پر سنت رسول کو سجا لے۔ میں کسی خاص انسان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ پھر الگ الگ نتیجے نکالتے ہیں نا باتوں کے۔ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ آپس میں لڑنا بند کریں، آپس میں ایک دوسرے پر تلقین کرنا بند کریں، آپ اپنے اندر حسد کی آگ پیدا نہ کریں۔ تو یہ جو شعراء آپس میں لڑتے ہیں، خطباء آپس میں لڑتے ہیں، علماء آپس میں لڑ رہے ہیں، میں کسی بدعقیدہ کی تو یہاں بات ہی نہیں کرتا کہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں، جو دوسرے عقیدوں سے تعلق رکھنے والے، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ ان سے کوئی مطلب ہے، ہم تو اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ ساری دنیا میں آپ کا یہ پیغام پہنچتا ہے، آپ ساری دنیا کے اندر ویڈیوز کے ذریعے دیکھے جاتے ہو، تو کم سے کم پیغام تو اچھا پہنچنا چاہیے، کم سے کم میسج تو اچھا پہنچنا چاہیے۔
یہ تو پتا چلے کہ نبی کا عاشق ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ اور ہم تو یہی کہیں گے کہ جو عوام ہے، عوام اہل سنت ہے، جلسے کرانا، جلوس کرانا یقیناً یہ باعث ثواب ہے، خیر و برکت کا کام ہے، کرانا چاہیے، اسی سے دین زندہ ہے۔ لیکن ہاں آپ ایک کام ضرور کریں، آپ جس خطیب کو، جس مقرر کو مدعو کر رہے ہیں، جس کو بلا رہے ہیں، آپ اس کو ایک ٹاپک دے دیں، ایک موضوع دے دیں، اور یہ کہہ دیں کہ آپ کو اس ٹاپک سے ہٹ کے، اس موضوع سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرنا ہے۔ اپنے علاقے کے علماء سے کانٹیکٹ کر کے، بڑے بڑے مفتیان کرام سے آپ کانٹیکٹ کرنے کے بعد میں ایک موضوع سیلیکٹ کر لیں کہ ہم کسی مقرر کو بلا رہے ہیں یا اتنے مقررین کو بلا رہے ہیں کہ آپ کو اس پر تقریر کرنا ہے، آپ کو اس پر خطاب کرنا ہے۔ اور جو شعراء ہیں ان کو بھی آپ یہ تلقین کر دیں، یہ کہہ دیں کہ آپ کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلام پڑھنے ہیں، اور اولیاء سے نسبت رکھنے والے آپ کو کلام پڑھنے ہیں، دوسری کوئی بات ہی نہیں کرنا ہے۔ یہی تو معاملہ ہو گیا میرے عزیزو، بس سوائے اپنی تعریفیں کی، اپنے پیروں کی تعریفیں کی، اپنے سب پیر ایسے نہیں نا، سب پیر تو نہیں ہے ایسے، الحمدللہ کچھ پیر ایسے بھی ہیں کہ جو واقعی حقیقت میں پیر کہلانے کے لائق ہیں، سب تو ایسے نہیں ہے، لیکن بس اپنی تعریفیں، اپنے پیروں کی تعریفیں، اپنی باتیں کرنے کے بعد میں چلے گئے۔ عوام کوری آئی تھی اور پوری رات گزارنے کے بعد میں کوری اٹھ کر کے چلی گئی۔ تو یہ آپس میں لڑنا بند کریں، آپس میں لڑائیاں بند کریں، کچھ دین کے لیے کریں، قوم کی اصلاح کے لیے کچھ کریں۔ عوام کا جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے، یہ جو کروڑوں روپے جلسوں کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو مقصد حل ہونا چاہیے نا۔ جلسے جلوس کا کوئی مخالف نہیں ہے،